السلام علیکم دوستو، بچپن سے آج تک ولی اور ولایت جیسے الفاظ آپ نے بھی ہزاروں بار سنے ہوں گے، لیکن ہمیں ولی بننے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ انبیاء کی طرح ولی کو بھی اللہ ہی چنتا ہے، جبکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ ولی کو اللہ نہیں بلکہ ولی اللہ کو چنتا ہے۔ مجھے قرآن سے یہی سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے تو آپ کو اور مجھے بھی ولی بننے کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہم نے اللہ کو چنا ہی نہیں۔ دیکھیے، ایک عام آدمی اور ولی میں میرے نزدیک بس ایک چیز کا فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ عام انسان اپنے خوف اور غم کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے، جبکہ ولی ہر لمحہ کیفیت نماز کو قائم رکھتا ہے، جس سے وہ خوف اور رنج سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک ولی نماز کے بعد بھی حالت نماز کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا، لہذا ولی ہر لمحہ معراج کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی اس کے لاشعور میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور یہی احساس ولی کے لیے مستقبل کے خوف اور ماضی اور حال کی بے اعتدالیوں سے پیدا شدہ رنج کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ پھر ولی نہ کلمہ حق کہنے سے ڈرتا ہے، نہ اسے کچھ کھو جانے کا خوف رہتا ہے، نہ ہی اسے کھوئے گئے کا رنج ستاتا ہے۔ میرے نزدیک جب وہ دوران نماز تلاوت و تسبیحات کرتا ہے تو قرآن میں موجود اللہ کی آیات اللہ کے فطری قوانین کو اس کے لاشعور میں راسخ کر دیتی ہیں۔ جب اللہ کے فطری قوانین پر یقین کامل لاشعور میں ہو تو ولی محنت، عقل اور تدبر کی جیتی جاگتی تصویر بن جاتا ہے۔ وہ نہ صرف انسانوں کے لیے مجسم رحمت بن جاتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی وہ کامیاب ترین انسان ہوگا۔ قرآن چونکہ نماز میں اس کی روح پر نازل ہوتا ہے، لہٰذا وہ قرآن میں بیان کی گئی اللہ کی تمام خصوصیات کا ایک معمولی، انتہائی معمولی سا حصہ اپنی شخصیت میں منعکس پاتا ہے۔ پھر وہ ایک طرف انسانوں کے لیے مجسم رحمت ہوگا، دوسری طرف اللہ کے دشمنوں کو اس میں ایک باشعور اور مہربان لیکن طاقتور دشمن نظر آئے گا۔ اگر کوئی اللہ کی ولایت چاہتا ہے تو ولی بننے کا طریقہ سمجھ لے۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کے لیے نماز دوبارہ سیکھنی ہوگی، پھر ویسی ہی 40 نمازیں پڑھنی ہوں گی، کیونکہ میرے نزدیک نماز ہی سے کوئی بھی مرد، عورت، امیر، غریب، کالا، گورا، چھوٹا اور بڑا، کسی بھی حلال پیشے سے منسلک فرد ولی بن سکتا ہے، لیکن 40 نمازیں تو پڑھنی ہی ہوں گی۔ ممکن ہے ایسی پہلی نماز سے پہلے بہت سی نمازیں بطور مشق اور بطور ریاض پڑھنی پڑیں، لیکن ریاض میں حرج ہی کیا ہے، خصوصاً جب انعام ولایت ہو۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ ولی کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ نماز ہاتھ باندھ کر پڑھی گئی یا ہاتھ چھوڑ کر۔ اگر ہاتھ باندھے گئے تو سینے پر باندھے یا ناف پر، رفع یدین کیا یا نہیں کیا، قیام کے دوران دونوں پیروں میں فاصلہ کتنا تھا، جسے ان میں سے جو بھی طریقہ اپنا کر ادب اور حاضری کی کیفیت خود پر طاری کرنے میں آسانی محسوس ہو، وہ وہی طریقہ اپنا لیتا ہے۔ اصل اہمیت قیام کرنے، رکوع و سجود کرنے اور حضوری کے احساس کے تسلسل کے نہ ٹوٹنے کی ہے۔ ویسے تو ہر مسلمان کی نماز ہی ایسی ہونی چاہیے، کیونکہ سبھی کو اللہ کی بندگی اور ولایت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور بندگی، حضوری اور حاضری کے تصور کے بغیر ممکن بھی کہاں ہے۔ جیسے سبھی کو آنکھیں، کان اور قلوب دے کر بھیجا گیا، لیکن سبھی ان سے دیکھنے، سننے اور سوچنے کا کام لیتے بھی کب ہیں، ایسے ہی نماز بھی اب عام مسلمانوں کے لیے ہونے کے باوجود صرف ولیوں تک محدود ہو گئی ہے۔ ویسے تو اربوں مسلمان مجھ سمیت اپنے تئیں روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں،
لیکن یا تو قرآن میں اللہ کے دعوے پر شک کرنا پڑے گا یا پھر اکثریت کی نماز ٹھیک نہیں، کیونکہ اللہ قرآن میں دعویٰ کرتا ہے کہ نماز برائی اور شرمناک حرکات سے روک دے گی، لیکن ہمارا تو نماز پڑھنے کے باوجود ہر انفرادی سماجی اور سیاسی رویہ شرمناک ہے، اور نہ ہی ہم اپنے ارد گرد نمازیوں کی زندگی میں انقلاب دیکھتے ہیں، لہٰذا پھر مسلمانوں کی نماز پر ہی شک کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا کوئی ایک بھی ایسا دعویٰ میری نظر سے نہیں گزرا جس کی سچائی روح پر اثر نہ ڈالتی ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمان کی نماز میں ہی کچھ کمی ہے کہ وہ نمازی بھی ہے پھر بھی ناکامی اور برائی اس کا گھر دیکھ چکی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ نماز ہے کیا اور اللہ نماز کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر نماز کے نام پر ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا حقیقی نماز سے موازنہ کریں گے۔ دیکھیے، جیسے انسان کا جسم ہے جو روح کے بغیر لاش بن جاتا ہے، بالکل اسی طرح نماز کے بھی دو حصے ہیں، ایک نماز کا جسم اور دوسری اس کی روح۔ نماز کا جسم قیام، رکوع و سجود اور نماز کی تلاوت و تسبیحات وغیرہ ہیں، اور اس کی روح اللہ کے ہاں حاضری یا حضوری کا احساس ہے، وہ احساس جو ہماری معراج ہے۔ معراج ایک ایسی حالت ہے جس میں کوئی انسان خود کو اپنے رب کے سامنے موجود محسوس کرے، آمنے سامنے اپنی گزارشات پیش کرے اور اپنی درخواستوں کا جواب بھی اسی وقت اللہ سے براہ راست وصول کرے۔ جیسے انسانی جسم روح کے بغیر لاش کہلاتا ہے، ایسے ہی نماز میں اگر اللہ سے بالمشافہ ملاقات کا احساس نہ ہو تو ایسی نماز اس انسانی جسم کی طرح ہے جس سے روح نکل گئی ہو۔ اللہ صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ اسے قائم کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ قائم کرنے سے مراد میرے نزدیک یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقفے میں بھی حالت نماز کا تسلسل نہ ٹوٹنے دیا جائے، یعنی اللہ کے بالکل سامنے اور قریب ہونے کے احساس کے ساتھ اپنے روزمرہ کام میں لگے رہنا۔ نماز کا قیام یعنی نماز کے بعد بھی حالت نماز کا تسلسل، جسے سادہ الفاظ میں اللہ کے سامنے ہر لمحہ حاضری کا تصور کہا جا سکتا ہے، نمازی کو نیکی کا پیکر اور سراپا رحمت بنا دیتا ہے، اور اس کی سماجی زندگی کے ہر پہلو سے نماز جھلکنے لگتی ہے۔ جیسے اللہ سورہ بقرہ کی آیت 170 میں نیکی کی اصلیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ موڑنا یعنی خالی نماز نیکی نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تمام ایمانیات کے بعد اپنی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور قرض میں ڈوبے ضرورت مندوں کی مالی مدد کا ذکر کر کے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کو نیکی کہتا ہے، اور پھر قول کی پختگی اور صبر کا ذکر کرتا ہے۔ آیت کے شروع میں ہی یہ باور کروایا کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ موڑنا یعنی خالی نماز نیکی نہیں، اور پھر اللہ کی محبت میں انسانوں کے لیے رحمت بننے کا ذکر کرتے ہی نماز قائم کرنے کو نیکی کہنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم سے نماز کے جسم کے ساتھ ساتھ نماز کی روح بھی چاہیے، اور نماز کے بعد روزمرہ زندگی میں حالت نماز بھی چاہیے، یعنی اللہ سے محبت کی ایک ایسی کیفیت جس میں نمازی اللہ کے بندوں کی محبت اور ان کی ضروریات پوری کرنے کو اللہ ہی کی محبت جانے۔ یہ سب تو تبھی ممکن ہے جب خوف اور رنج پر قابو پا لیا جائے۔ یاد رہے، یہی دو جذبے انسان کو اپنی ذات میں قید کرتے ہیں، لیکن نماز کا قیام کرتے ہی جو معراج یعنی اللہ کے ساتھ کا احساس ملتا ہے، وہی نمازی کو ان دونوں جذبوں سے نجات دے کر ولی بنا دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی نماز قائم کیسے کی جائے؟ دیکھیے، کوئی بھی سفر شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہی آپ خود کو سواری میں موجود نہیں پاتے، بلکہ اپنا سامان لے کر سواری تک جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی اس عظیم معراج کو شروع کرنے سے پہلے کی بھی ایک تیاری ہے جس کے بغیر معراج ممکن نہیں، اور وہ تیاری نماز کی نیت ہے۔
بدقسمتی سے نماز کی اصل نیت کروڑوں میں سے چند لوگ جانتے ہوں گے۔ ہمیں جو نیت سکھائی جاتی ہے وہ نہ سنت میں کہیں ملتی ہے نہ قرآن میں۔ نماز کی اصل نیت سورہ انعام کی 79ویں آیت ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مکمل یکسو ہو کر میں نے اپنی توجہ کو اس ذات پر مرکوز کر لیا ہے جو انسان آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ دیکھیے، ولی کی نماز یعنی معراج کی تیاری یہ نیت ہے۔ وہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرے یا نہ کرے، نماز سے پہلے خود کو زیر لب یہ ضرور بتاتا ہے کہ میں ساری دنیا سے کٹ کر اس ذات کے حضور ہوں جو سب آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ الفاظ دہراتا ہے، اس کے ذہن میں آسمانوں کا نقشہ دوڑ جاتا ہے۔ ہم تو ایک ہی آسمان کی وسعت سے بھی واقف نہیں، جس میں ابھی تک کی معلومات کے مطابق 2 ارب سے زیادہ کہکشائیں ہیں، یعنی کئی ارب سے زیادہ سورج اور ہر سورج کے گرد گھومتے ستارے سیارے۔ تمام کہکشاؤں میں ہماری کہکشاں ریت کے ایک ذرے جتنی ہے، اور ہماری کہکشاں میں ہماری زمین کی حیثیت ایک ذرے جیسی ہے، اور اس زمین کی اربوں مخلوقات میں سے ایک میں بھی ہوں جو زمین میں ایک ذرے سے بھی کم حیثیت ہوں۔ اور دیکھیے کس سے ملنے جا رہا ہوں، اس سے جس نے یہ سب پیدا کیا۔ جیسے ہی ولی کے ذہن میں نیت کے دوران یہ نقشہ آتا ہے، اس کی ساری انا غرور اور خودی بھگ سے اڑ جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی وہ نیت یعنی اوپر دی گئی جو میں نے بیان کی آیت، اس کا اگلا حصہ دہراتا ہے، اس کے دل سے اتنے عظیم پیدا کرنے والے کے سامنے حاضری کے تصور سے ہر قسم کا شرک نکل جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسا کیا ہو سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے جو اتنی عظیم کائنات کے پیدا کرنے والے سے بڑا ہو سکے۔ اس کے ہاں موجودگی کا احساس اس کے دل سے ہر غیر خدا کا خوف اور ماضی کے ہر غم کو نکال دیتا ہے۔ نیت کے ساتھ ہی نمازی ایک خاص ذہنی کیفیت میں آ جاتا ہے، پھر اپنی اس کیفیت کا اظہار دل سے نکلے ہوئے اللہ اکبر سے کرتا ہے اور نماز شروع کرتا ہے۔ اسے سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ کی سمجھ ہے، وہ اللہ کے شکر سے شروع کرتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت کرتا یا سنتا ہے۔ نماز کے اختتام تک سنا یا بولا گیا ہر لفظ، اسے ہر لفظ کے معنی اور تشریح سمیت اگر سمجھ آتا ہو تو وہ الفاظ نمازی کے لاشعور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چونکہ نیت کے دوران ہی وہ ایک طرح کے ٹرانس کی کیفیت میں آ جاتا ہے، لہٰذا نماز کے دوران سنی گئی یا پڑھی گئی تمام آیات و تسبیحات اس کے لاشعور پر ویسے ہی اثر کرتی ہیں جیسے کسی ماہر نفسیات کی ہدایات کسی مریض پر اس وقت اثر کرتی ہیں جب ماہر نفسیات نے اسے ہپناٹائز کیا ہو۔ ولی تو جو آیات و تسبیحات نماز کے دوران پڑھتا یا سنتا ہے ان کا مطلب جانتا ہے، لیکن ایک عام نمازی جسے نہ تو سورہ فاتحہ کا مطلب اپنی زبان میں سمجھ آتا ہو، نہ تحیات کا، نہ دیگر تسبیحات کا، وہ اگر ٹرانس کی کیفیت میں آ بھی جائے تب بھی اس کے لاشعور میں اللہ کے قوانین کا علم راسخ نہ ہوگا۔ یعنی اس نے نماز کا جسم تو حاصل کیا لیکن روح سے محروم رہا، اور روح کے بغیر جسم لاش کے علاوہ کیا ہے؟ جسے اللہ کے قانون کا علم ہو، اس کا ایمان ہوگا کہ قرآن کے بقول اللہ اتنا ہی دیتا ہے جس کی کوشش کی جائے، اور اس کا قرآن کے اس قول پر بھی ایمان ہوگا کہ اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا جب تک کوئی خود اپنی حالت بدلنے کی بھرپور کوشش نہ کرے۔ جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں اللہ اس کوشش میں برکت ڈالتا ہے، لیکن بہرحال کوشش بنیاد ہے۔ یعنی نمازی کی روح پر اترے اللہ کے قوانین اسے پریکٹیکل اور محنتی انسان بنا دیں گے۔ وہ اللہ کو وکیل بنانے کی شرائط جان لے گا۔ اسے چونکہ اللہ کی اپنے ساتھ موجودگی کا احساس بھی ہوگا، لہٰذا وہ ناکامی کے خوف کے بغیر صبر سے محنت جاری رکھے گا،
تبھی نمازی ناکام انسان نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک جس نے نماز قائم کر لی، یعنی جس نے اللہ کی حضوری کا احساس قائم کر لیا، اس نے اللہ کی صفات کا ایک معمولی سا، ایک انتہائی معمولی سا عکس اپنی فطرت میں منعکس کر لیا، اپنی جبلت میں منعکس کر لیا۔ ایسی جبلت کے حامل کو ناکامی کیسے مل سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ نماز کا قیام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 23 سال میں اللہ کا نظام پورے خطہ عرب میں قائم کر کے دکھایا۔ حالت نماز کا تسلسل نہ ٹوٹنے دینا ہی وہ بندگی ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا۔ بندگی ہی ولایت ہے، لیکن ہر ایک بندگی نہیں کرتا۔ اکثریت خوف اور غم کا بوجھ پسند کرتی ہے۔ یہ چند پیراگراف میری کتاب ری وزٹنگ اسلامک تھاٹس اینڈ پریکٹسز کے نماز کے باب سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔ یہ کاوش میری کتاب کو آڈیو بک میں تبدیل کرنے کے لیے ہے۔ میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان خالد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔